لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری انتہائی واجب احترام ماؤں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ آج ہم ایک ایسے اجتماع کے اندر بیٹھے ہیں جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے ہے. اس میں ہمارا کوئی دنیاوی مقصد، کوئی غرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس ہمارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر رہا ہے. دو تین باتیں انشاءاللہ آپ سے عرض کروں گا. آپ نے عمل کی نیت سے سننا ہے. بیانات ہم بہت سنتے ہیں لیکن عمل کی دنیا میں ہم بہت پیچھے ہیں. عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ اللہ بہت اجر کے عطا فرمائیں گے اور عمل کی توفیق بھی ملے گی. عمل بہت ضروری ہے کہ انسان کی زندگی میں جب تک اس علم پر عمل نہیں ہوگا تو اس علم کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا علم ہو، اس کے اوپر عمل نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر علم ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، اس کے اوپر عمل ہو تو بڑا سونے کے پہاڑ سے بھی بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ آپ خواتین ہیں اور آپ کے حوالے سے چند باتیں کروں گا. عموماً ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ منفی مخلوق ہے، منفی سوچ رکھنے والی مخلوق ہے، فلاں فلاں. لیکن ہم قرآن کی نظر میں دیکھیں گے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں گے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق دیکھیں گے کہ اور کیا چیز ہے. قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کی پہلی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. اگر آپ اس آیت مبارکہ کو گہرائی سے پڑھیں، سمجھیں، پرکھیں، دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ انسانی عقل کم رہ جاتی ہے. آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر تھے، تنہائی محسوس کر رہے تھے، بورنگ محسوس کر رہے تھے، خواہش کا اظہار کیا، الہ العالمین میرے ساتھ میرا کوئی رفیق ہم سفر ہو، کوئی ساتھی ہو جس کے ساتھ میں باتیں کروں، وقت بتاؤں. تو آدم علیہ السلام کو غلوبگی چھائی، نیند کا غلبہ ہوا. جب بیدار ہوئے دیکھا تو اپنے سامنے ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت بیٹھی ہے. پوچھا تو کون ہو؟ تو کہنے لگی گھبراؤ نہیں، ہے آپ کی پسلی سے پیدا ہوئی آپ کی بیوی ہوں. معلوم ہوا کہ انسان کو سہارا دینے کے لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ایک عورت کا انتخاب کیا اور عورت کی رشتے میں بیوی بنا کر کے بھیجا. بیوی اور میاں کا جو رشتہ ہے یہ بڑا ہی مقدس رشتہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کو بھیجا اور ایک خاص طریقہ تھا، ایک خاص وقت تھا، لمحہ تھا.
وہ آپ نے سنا ہوگا، وہ دانا کھا لیا تھا، پھل کھا لیا تھا، دنیا میں بھیجا گیا۔ دنیا کے اندر آ کر آدم علیہ السلام کا پھر انسان کی وہ نسل کا سلسلہ شروع ہوا، اولاد ہوئی۔ تو بنیادی طور پر جو خواتین میں 4 رشتے ہیں، یہ سب سے مقدس اور سب سے بہترین رشتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ ماں کا رشتہ ہے۔ ماں ایسا مقدس رشتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے بعد اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے 4 گھنٹے تک روتے رہے اور وہاں پر روتے روتے کہا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور وہ مجھ سے پانی مانگتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا تو میں نماز توڑ کر اپنی ماں کو پانی دیتا، میری ماں خوش ہو جاتی۔ اسی طرح ماں ہر ایک کے نصیب میں ایک ہی آتی ہے، 2 مائیں نہیں ہو سکتی۔ ہر انسان کو اللہ نے ایک ہی ماں عطا کی ہے۔ بیٹیاں 2 بھی ہو سکتی ہیں، بہنیں 2 بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، بیویاں 4 بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جو ایک ہی ہوتی ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، سارے کے سارے اعمال کرتے ہیں، مدارس کھولے ہوئے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہم نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ یہ سب کام آپ کیوں کرتے ہیں تو جواب میں ہم کہتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں جنت مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو، جس کو ہم حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، اس جنت کو ماں کے قدموں کی دھول بنا دیا۔ فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے اور والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کو راضی کروں، میں اپنے رب کو راضی کروں، تو وہ اپنے والدین کو راضی کرے اور والدین میں بھی بالخصوص ماں کو راضی کرے۔ اتنا بڑا مرتبہ اور اتنا بڑا مقام ہے ماں کا۔ دوسرے نمبر پر بیوی ہے۔ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان سنا، وہ فرما رہے تھے کہ آپ کے گھر کے اندر ایک تجوری ہے، ایک خزانہ ہے جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، آپ ان نیکیوں کو اٹھائیں اور اپنے اعمال نامے کے اندر ڈالتے جائیں۔ تو پھر فرمایا کہ وہ نیکیوں کا خزانہ کیا ہے؟ فرمایا وہ نیکیوں کا خزانہ آپ کی بیوی ہے۔ بیوی کو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ اور وہ مقام عطا کیا کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اگر اپنی بیوی کے پاس جاؤ گے، اس سے ملو گے، تو اس سے آپ کو ایک صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو صحابہ کرام حیران ہوئے، یا رسول اللہ بیوی سے ملنے پر صدقے کا ثواب؟ فرمایا ہاں، اگر کسی غیر محرم عورت کو دیکھو، اس کو ملو تو گناہ ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا گناہ ہے۔ فرمایا اسی طرح اپنی حلال بیوی کو دیکھنے پر بھی ثواب۔ ایک حدیث پاک ہے، بہت طویل ہے، جس کا میں پہلا اور آخری جملہ آپ کو بتاتا ہوں۔ فرمایا ما من رجل اخذ بیاد امرأته الا 5 حسنات، کوئی شخص ایسا نہیں جو اپنی بیوی کا ہاتھ محبت سے پکڑے، اس کو 5 نیکیاں ملتی ہیں۔ آگے یہاں 10 نیکیاں، 20 نیکیاں، 50 نیکیاں، 100 نیکیاں تفصیل سے حدیث ہے، اور اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں، فرشتوں تم گواہ رہنا، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، میں نے تمہارے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا۔ بیوی کا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اسی طرح بیٹی اور بہن ہے، یہ بھی 2 رشتے ہیں کہ بیٹی اور بیوی، یہ بیٹی اور بہن یہ جنت کی چابیاں ہیں، جنت کی کنجیاں ہیں۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی 2، 3 یا 4 بیٹیاں ہوں، وہ ان کی اچھے سے پرورش کرے، پرورش کرنے کے بعد ان کو گھر سے رخصت کرے، شادی کر کے، نکاح کر کے، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میں اور وہ ہاتین کا ہاتین ایسے ہوں گے جیسے کہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں۔ تو جس کی 1، 2، 3، 4 بیٹیاں ہوں، وہ اگر جنت کے اندر، وہ اگر میدان حشر کے اندر اس کو اعمال نامہ ملتا ہے اور اس کا
जहन्नुम का फैसला हो चुका होता है, तो ये बेटियां उसके रास्ते में रुकावट बन जाती हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरमाती है कि जब तक हमारे इस वालिद को जन्नत नहीं मिलेगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो बेटियां अपने वालिद और वालिदैन को जन्नत में दाखिला करवा करके छोड़ेगी। ये मकाम है बेटी का और बहन का भी नहीं है। हमारे मुआशरे के अंदर बेटी की पैदाइश को बोझ समझा जाता है। हमारे मुआशरे के अंदर ये अलमियाँ हैं, ये सोच है कि शादी के बाद जो शख्स बीवी को मारता नहीं है वो मर है। बीवी को मारना इंसानियत के भी खिलाफ है और अक्ल और शरीयत के भी खिलाफ है। बीवी मोहब्बत करने वाली चीज़ है। माँ, बहन, बेटी और बीवी, ये चार रिश्ते अल्लाह ताला ने बड़े ही मुक़द्दस बनाए हैं और बाकी जो रिश्ते हैं वो इन चारों से आगे फैलते हैं। औरत को अल्लाह ताला ने मर्द से एक दर्जा कम तो दिया है, अलैहिन्ना दरजा, इनके ऊपर अल्लाह ताला ने एक दर्जा मुकर्रर किया मर्द का। लेकिन दूसरी तरफ जो मकाम, जो मर्तबा, जो इज्जत, जो शोहरत अल्लाह ने औरत को दिया वो मर्द को अता नहीं किया। लिहाजा औरत का अपना मकाम, मर्द का अपना मकाम, औरत की अपनी इज्जत, मर्द की अपनी इज्जत। औरत एक अलग माँ है। औरत वो है जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। औरत वो है जिसने सहाबियात बनी सहाबा को पैदा किया। औरत का बड़ा मकाम है। लेकिन औरतों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कुछ कवानीन वज़ा किए। मिसाल के तौर पर सबसे पहले कानून ये बनाया कि चूँकि औरत है और ये एक ख़जाना है और ये छुपा हुआ ख़जाना बेहतर और अच्छा लगता है, लिहाजा अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ए नबी अलैहिस्सलाम, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मोमिनीन की औरतों को ये कह दो कि वो अपने ऊपर बड़ी चादर ओढ़ लिया करें। जहाँ हमें पर्दे का हुक्म है तो बड़ी चादर ओढ़नी है। अब बड़ी चादर से क्या मुराद है? मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है, ऐसी चादर जिससे औरत के जिस्म का कोई भी हिस्सा नजर ना आए। ऐसी चादर जो सर पर ऐसे ढकी हुई हो, जिससे एक आंख ऐसे हो कि जिससे औरत बाहर का रास्ता तो देख सके लेकिन बाहर वालों को औरत की वो आंख भी नजर ना आए। ये है जलाबिबिहिन्ना, उस बड़ी चादर को कहते हैं। हमारे यहाँ जो ये मुरवजा एक बुर्का चला हुआ है, हमारे भी ख़वातीन पहनती हैं, आप भी शायद पहनती होंगी। मैं इसको पर्दा नहीं कहता, ये एक फैशन है। पर्दा जिसको कुरान ने कहा या जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वही पर्दा है। और वो है वो बड़ी चादर जिससे औरत के जिस्म का कोई भी हिस्सा नजर ना आए और एक आंख से वो रास्ता देख सके और वो आंख बाहर वालों को नजर ना आए। दूसरे मकाम पर अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। औरतें अपने घरों के अंदर टिकी रहे, बैठी रहे और ज़माना जाहिलियत की जाहिल औरतों की तरह बन संवर कर बाहर बाजारों में न जाएं। अब सवाल ये है कि बाजार में जाना औरत की मजबूरी है, खरीदारी करती हैं, डॉक्टर के पास जाती हैं। हमारे माशरे में औरतें कारोबार करती हैं, बाज़ औरतें मुलाज़मत करती हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, तो इनके लिए क्या होगा? शरअन तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि औरत कारोबार ना करे, तिजारत ना करे, स्कूल में ना पढ़ाए या यूनिवर्सिटी में ना पढ़ाए या पढ़े ना, ऐसी कोई ज़ाहिर पाबंदी तो नहीं है। लेकिन क़वाइद मुताबिक ये है कि ऐसे तरीके से जाए कि उसकी शरई पर्दे का इस्तेमाल हो। अब शरई पर्दा क्या है कि वो एक तो बद संवर कर ऐसे कपड़े पहन करना चाहे कि लोगों के लिए वो जाज़िब नज़र बने, लोग उसकी तरफ देखें। अगर लोग उसकी तरफ देखेंगे और लोगों के लिए जाज़िब नज़र होगी तो वो भी गुनाहगार होगी, देखने वाले भी गुनाहगार होंगे, तो बदनज़री का सवाब गुनाह मिलेगा। बदनज़री का ऐसा गुनाह है कि जिससे इंसान की अक्ल भी ख़त्म हो जाती है, आमाल भी ख़त्म हो जाते हैं, सवाब से भी महरूमी हो जाती है। तो ऐसे अंदाज से जाए कि उसकी वो पर्दे की कैफियत ऐसी हो वो पहचानी ना जाए। ये है पर्दे का वो मकाम। हमारे माशरे के अंदर औरतें शोहर के लिए तो तैयार नहीं होती है, लेकिन जब शादी में जाना हो, बाजार में जाना हो, कहीं और जाना हो,
तो वो ऐसी मंसूबों के तैयार होती है कि शोहर भी हैरान होता है। बहरहाल ये जो मेकअप हमारी औरतें करती हैं, मेकअप, इसके ऊपर बड़ी ही अहम बात सुन लें तो ये ख़वातीन बहुत ज़्यादा मेकअप की तरफ मायल करती होती हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, वो अंग्रेज़ कमांडर ने कहा था कि मैं तुम्हारी मुसलमान माओ बहनों को ऐसा कर दूँगा, ऐसा माहौल बना दूँगा कि आइंदा आने वाली नस्लों में कोई सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा ही नहीं होगा। फिर उसने ऐसा किया, दो तरीके इस्तेमाल किए। एक तरीका ये किया कि ख़वातीन को दफातर के अंदर भेजना शुरू किया, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, फौज में भर्ती करना शुरू किया। जहाँ पर 10, 15, 20, 100, 50 मर्द थे, वहाँ 2-3 औरतें छोड़। अब औरत को मर्द के साथ गैदरिंग की वजह से वो माहौल मिला कि वहाँ ज़िना के रास्ते अफवाह हुए। एक तरीका ये इस्तेमाल किया। दूसरा तरीका ये इस्तेमाल किया कि इनको खूबसूरती में लगा दिया, मेकअप में लगा दिया, फैशन में लगा दिया, ताकि औरतें बन संवर कर खूबसूरत होकर बाहर निकलें तो बाहर के मर्दों की नज़र इन पर पड़े, ताकि जो मर्द इनकी तरफ मायल हो और ये उनकी तरफ मायल हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों पर भी लानत कही है कि जो बन संवर कर निकलती हैं, मर्दों को की तरफ मायल करती हैं और मर्द उनकी तरफ मायल होते हैं। ऐसे मर्दों और औरतों पर भी अल्लाह के नबी ने भी लानत की। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। ये दुश्मनों की चाल है हमें मेकअप के पीछे लगाना। और मैं अक्सर अपने घर में अपनी बेटियों को, घर वाली को, अपनी ख़वातीन को, अपने ख़ानदान में ये कहता हूँ, आप मेकअप करके गोया ये कहना चाहती हैं कि हमें जो अल्लाह ने हुस्न दिया, हमें जो अल्लाह ने खूबसूरती दी, हमें जो अल्लाह ने बनाया संवारा, अल्लाह ने औरों को बनाया ही खूबसूरत है, इंसान को बनाया ही खूबसूरत है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को हर चीज़ से ज़्यादा खूबसूरत बनाया। क्योंकि जब आप मेकअप करती हैं तो गोया अपनी ज़ुबान में यूँ कह रही है कि हमें अल्लाह ने खूबसूरत नहीं बनाया, हम अब खूबसूरत लगेंगे, तो आप अल्लाह की तख़लीक़ पर शिकवा कर रही हैं। इसकी मिसाल और दलील मैं यूँ दूँगा कि आप कभी ये जो खुसरे होते हैं, खुसरे जिनको आप कहते हैं, भरोसा है, आप कभी इनसे मिले और इनसे पूछे कि अल्लाह ताला के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो ये कहते हैं हम अल्लाह से नाराज़ हैं। आप पूछे क्यों नाराज़ हैं? अल्लाह ने हमें सोना नहीं बनाया, खूबसूरत नहीं बनाया और अल्लाह ताला ने हमें ये शक्ल दी। अब वो 5-5, 10-10 हज़ार का मेकअप करके बाजार में निकलते हैं और अपने इस बनावटी हुस्न का जलवा निकालते हैं। अब जब अगर एक हमारी मुसलमान और सिर्फ औरत भी किसी की देखा देखी मेकअप करके बाजार में चलती है और लोग उसको देखते हैं कि फलां की बीवी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, उसमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं है, गोया ये भी शिकवा कर रही है कि अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत नहीं बनाया। लिहाजा अपने जो अल्लाह ने आपको खूबसूरत बनाया, अल्लाह ने जो आपको हुस्न दिया, अल्लाह ने जो आपको शक्ल दी है, वो अल्लाह ने बेहतर समझा इसलिए दी है। अल्लाह की तकलीफ पे राज़ी रहना सीखें, यही अल्लाह की रज़ा भी है और इसी में अल्लाह आपसे राज़ी भी हो। दूसरी बात, हमारे मुआशरे के अंदर ख़वातीन बहुत ज़्यादा शादी ब्याहों के अंदर रस्म रिवाज में घिरी पड़ी होती है। ख़वातीन की कोशिश होती है कि ये रस्म भी हो, ये रस्म भी हो, ये रस्म भी हो, वो जी फलां जगह पे ये रस्म होती है, यहाँ भी होनी चाहिए। बाप कह रहा है कि नहीं बेटा ये रस्म नहीं करती, शोहर कह रहा है कि नहीं ये रस्म नहीं करती, सुन्नत के खिलाफ है। बेटी कह रही है अब्बू जी शादियाँ कौन सी रोज़ रोज़ होती हैं, एक ही तो शादी होती है। तो ख्याल है करने में बाप अपनी बेटी की मोहब्बत में मजबूर हो जाता है, पीछे हट जाता है। शोहर अपनी बीवी की मोहब्बत में पीछे हट जाता है, मजबूर हो जाता है। औलाद अपनी माँ की मोहब्बत में पीछे हट जाती है, मजबूर हो जाती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म और सुन्नत रह जाती है और ये रहते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि जब ये रस्म लगती ही नहीं है, ये तस्वर किया जाता है कि ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है। आज वही सूरत हाल बन चुकी है हमारे मुआशरे के अंदर। हम पूरी जगह जाते हैं, बयान करते हैं, जिस चीज़ पर कहते हैं हमारा आज भी गला खराब है, कई दिनों से बयान कर रहे हैं, लेकिन लोगों में टच से मस नहीं है। वो कहते हैं कि ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है। हम मुआशरे में ज़रूर रहते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारा तर्ज अमल इस्लामी होना चाहिए, हमारा तर्ज अमल मुसलमानों वाला होना चाहिए। हिंदू और मुसलमान ये दो बिल्कुल अलग कौमें, अलग मजहब है, अलग सोचें। हिंदू गाय का पेशाब पीते हैं, हम गाय का दूध पीते हैं, और दूध को कुरान ने
چیزوں میں سے، یہ پاک صاف چیزوں میں سے ایک ہے۔ ہم نے پیشاب سے، خوب سے، ہر قسم کی گندگی سے پاک کر کے آپ کو دودھ دیا ہے۔ ہم نے گوشت، گائے کا گوشت کھاتے ہیں، جبکہ ہندو گائے کو ماں مانتے ہیں۔ وہی ہندو جو گائے کو ماں مانتے ہیں، انہیں جب کہو بیل تمہارا باپ ہے، وہ غصہ کر جاتے ہیں۔ یہ ان کا دوہرا معیار ہے۔ ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی شادیوں میں بھی رسم و رواج کو اپنا رہے ہوتے ہیں، اور 99% جو ہمارے رسم و رواج ہیں، یہ تمام رسم و رواج ہندوؤں کے طور طریقوں پہ آئے ہوئے ہیں۔ 1% ہماری شادیوں میں سنوں کو دیا جاتا ہے، وہ بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے ولیمے کے موقع پر، اس میں بھی نمود نمائش ہوتی ہے، اس میں بھی قرضے دے کر ولیمہ کیا جاتا ہے۔ میں یہاں پر 2-3 باتیں آپ کی خواتین ہیں، آپ کو بطور خاص بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر میرے خاندان میں بھی یہ رسم چل رہی ہے، اب الحمدللہ کنٹرول ہوا کہ جب شادی کے بعد والد یا والدہ بیٹی کے گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی بیٹی کے گھر سے کھانا پینا نہیں چاہیے۔ یہ تصور ہندوانہ تصور ہے اور غلط تصور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹی کے گھر جاتے تو بیٹی کھڑے ہو کر اپنے والدین کا استقبال کرتی، والد کا استقبال کرتی، اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پر ان کو بٹھاتی، اور بیٹی خود پانی لے کر ان کو دیتی، کھجوریں، ستو یا جو چیز میسر ہوتی وہ ان کے سامنے رکھتی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے۔ اب ہندوؤں کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے، اس شادی کے موقع پر وہ بھرپور دعوت کرتے ہیں، سارے لوگوں کو بلاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی، غیر رشتہ داروں کو، دوستوں کو، یاروں کو، سب کو بلاتے ہیں، بلا کر کے وہاں پر وہ دعوت کرتے ہیں، اور دعوت کرنے کے بعد بیٹی کو رسول کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھی بالکل ایسا ہی کرتے ہیں، بیٹی کی شادی ہوتی ہے، سارے رشتہ دار دوست احباب کو بلا کر ان کی بھرپور دعوت کر کے بیٹی کو رسول کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں گھر سے رسول ہوئی ہیں، کسی ایک بیٹی کی شادی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعوت کا اہتمام نہیں کیا۔ گھر کی 2 چند خواتین نے مل کر اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا کہ دعوت کا اہتمام نہ ہو۔ اب یہاں پر تو ہم مسلمان دعوت کرتے ہیں، لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے گھر جا کر پانی مانگ کر دیا، جو مانگ کر کھائی، کھانا مانگ کر لیا، وہاں ہم کہتے ہیں جی یہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس چیز کو تبدیل کرنا آپ خواتین کی ذمہ داری ہے کہ بیٹی کے گھر جائیں، کچھ نہ کچھ لے کر کے بھی جائیں، اور وہاں سے کچھ ضرور کھا کے آئیں۔ اگر آپ کی طلب نہیں ہے تو کم از کم چائے کا 1 کپ وہاں سے ضرور دیا جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ دوسری بات، ہمارے معاشرے کے اندر فوجیوں کے اندر جو ہے وہ بڑی خواتین جاتی ہیں، اور شادیوں کے اندر جوان خواتین کو بھیج دیتی ہیں، جوان بچوں کو بھیج دیتی ہیں۔ یہ تصور کی ہندوانہ تصور ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا، ان کی ویڈیو دیکھی ہوگی، اس میں جتنی بھی شادیاں ہیں، سب شادیوں میں خوبصورت و جوان لڑکیاں میک اپ کر کے آئی ہوتی ہیں، اور بوڑھی عورتیں کم نظر آتی ہیں۔ ہمارے یہاں بھی شادیوں کے اندر جوان خوبصورت لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں اور بوڑھی عورتیں کم ہوتی ہیں، جبکہ فوجیوں میں سب پرانی اور بوڑھی عورتیں جاتی ہیں۔ یہ تصور کی ہندوانہ ہے، اس کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جہیز کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور لڑکی کو جہیز بنا کر کے والدین دیتے ہیں۔ اب یہ جہیز کے بغیر 40 سال کی بھی ہو جائے، گھر سے نہیں جاتی کہ جس سسرال میں تانا دیا جائے گا۔ میرے خیال میں اس مجمع میں بہت ساری خواتین ایسی ہوگی جن کے گھر میں بہو بھی ہوگی، اور بہت ساری ایسی بھی ہوگی جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کر کے بھی دیا ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر تانا دینے والوں پہ لعنت کی گئی ہے، ہلاکت کی دعا کی گئی ہے۔ سورہ ہمزہ آیت نمبر 1 پڑھیے گا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس کے لیے جو تانا دیتا ہو۔ تو تانا سب سے زیادہ بہو کو سسرال میں جہیز کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ تیرے باپ نے تجھے دیا کیا ہو، تیری ماں نے تجھے دیا کیا ہو۔ یہ تانا کیوں دیا جاتا ہے؟ کہ ہندوانہ معاشرے کا کلچر بنا ہوا ہمارے معاشرے کے اندر، ورنہ اللہ نے مرد کو مرد بنایا۔ جس کو آپ اپنی بیٹی دے رہے ہو، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کو رہائش دینا، وہ قسمت وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، جہاں پر وہ رہے اپنی بیوی کو بھی ساتھ رکھے، وَقِسْمَتُهُنَّ، اور اس کو کپڑے بھی دے، وَرِزْقُهُنَّ، اور اس کو کھانا بھی دے۔ یہ ساری روٹی کپڑا اور مکان دینا شوہر کی ذمہ داری ہے۔
الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مردوں کو عورتوں پر جو فوقیت دیا، فضیلت دیا، مقام دیا، مرتبہ دیا، بڑا بنایا، نگہبان بنایا، صاحبان بنایا، یہ کیوں بنایا؟ اس آیت کے اندر اللہ خود فرماتے ہیں کہ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا عورتوں پر. اب اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جہیز جو ہے یہ مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر کیونکہ ہندو اپنی بیٹی کو جہیز اس لیے دیتے ہیں کہ وہ وراثت میں اسے کوئی حصہ نہیں دیتے، وہ جہیز دے دلا کر فارغ کر دیتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ ہمارے مسلمان بھی اپنی بیٹی کو جہیز دیتے ہیں، وراثت میں کوئی بھی حصہ نہیں دیتا. حالانکہ قرآن پاک پڑھ لیں، احادیث پڑھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھ لیں، صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ لیں، کسی ایک صحابی نے کسی اپنی بیٹی کو جہیز کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیا، جبکہ تمام کتابیں بھری پڑی ہیں، قرآن، احادیث اور دیگر کتابیں، سارے کے سارے صحابہ کرام اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی والداؤں کو جہاں جس کا جتنا وراثت کا حصہ بنتا تھا وہ دیتی تھی. اور قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. قرآن کہتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. یہ آیات وراثت کے بارے میں اللہ نے نازل فرمائی. تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات کو نازل فرمایا ہے، جہیز کے احکامات کو. اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری اور بھی رسومات ہیں. یہ ایک کتاب ہے، میں نے خود لکھی ہے اور حضرت کو بھی دی ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ. اس کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر میں نے بہت ساری رسومات کو لکھا ہے، جس میں جہیز کی رسم ہے، بارات کی رسم ہے، سلامی نیترا. یہ جو آپ شادی کے اندر لڑکی کو یا دلہا کو پیسے دیتی ہیں اور ان پیسوں کو لکھا جاتا ہے، تو ان پیسوں کو لکھا جاتا ہے تو اس کی شادی سے واپس کیے جاتے ہیں. قرآن مجید کی آیت سورہ روم کی 39 نمبر آیت اور سورہ مدثر کی آیت نمبر 6 میں جو یہ رسم ہے اس کو سور کہا گیا ہے. اس کو چھوڑ دینا پھر بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہے مہندی کی رسم، مائلوں کی رسم، جوڑے کی رسم، اور اس طرح بہت ساری اور رسمیں ہیں. دلہا آتا ہے، ساس کو سلامی کرتا ہے، اسی طرح شادیوں کو سلامی کرتا ہے. شادیوں سے تو پردہ ہے، ان کو تو سلام کرنا دلہا کے لیے جائز ہی نہیں ہے. اور پھر شادی کی اس خاص رسم میں سالیاں پھر اس کے ساتھ مذاق کر رہی ہوتی ہے، ہنس رہی ہوتی ہے اور ٹھٹھا کر رہی ہوتی ہے. بہت ساری رسمیں ہیں، جوتا چھپائی کی رسم، یہ ساری ہندوؤں کی رسمیں. اسی طرح دلہن کو قرآن کے سائے سے گزارا جاتا ہے. دلہن کو قرآن کے سائے سے گزارا جاتا ہے. یہ بھی قرآن کی توہین ہے. ہمیں کسی موقع پر قرآن یاد نہیں آتا، لیکن اس موقع پر دلہن کو قرآن کے سائے سے گزارا جاتا ہے، یہ بھی یاد آ جائے. اسی طرح دودھ پلائی کی رسم ہے، جوتا چھپائی کی رسم ہے، سٹیج لگایا جاتا ہے. منگنی کے موقع پر ابھی نکاح نہیں ہوا، منگنی ہو رہی ہے، لڑکے اور لڑکی کو اکٹھا کھڑا کر دیا جاتا ہے. وہ ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، کہے لگا رہے ہوتے ہیں. آگے سارا مجمع محرم غیر محرم کھڑے ہو کر وہ دیکھ رہے ہیں. یہ شریعت کے خلاف تو ہے ہی ہے، لیکن غیرت کے بھی خلاف ہے. اور ایسے والدین کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی غیرت اس وقت کہاں ہوتی ہے جب آپ کی بیٹی پورا مجمع کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تماشا بنا رہا ہوتا ہے، تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح تیسرے اور ساتویں کی رسم ہے. دلہا ہوتا ہے، بناوٹی پگڑی سر پہ رکھی ہوتی ہے، شیروانی پہنی ہوتی ہے، مختلف قسم کی آتش بازی ہے، ڈھول بازا ہے. اسی طرح زور زور سے کہے لگائے جاتے ہیں، رقص کیا جاتا ہے، گانے بجائے جاتے ہیں، آوازیں کسی جاتی ہیں. دلہا کو قبرستان لے جانا ضروری سمجھا جاتا ہے. کلائی پر بازو پر گانا باندھا جاتا ہے، مہنگے شادی ہار کو کیے جاتے ہیں. ولیمہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے کیا جاتا ہے. سود پہ قرضہ لے کر ولیمہ کیا جاتا ہے. لڑکیوں کا بیوٹی پارلر جانا، یہ لڑکیاں بیوٹی پارلر جانا تو پہلے کی بات ہے، اب تو لڑکے بھی دلہے بھی بیوٹی پارلر جانا شروع ہو گئے. یہ بیوٹی پارلر جانا انتہائی قسم کی غلط رسم ہے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے. میک اپ کرنا بھی تقریباً غلط رسم ہے. شو کے لیے بننا جائز ہے، باقی کسی کے لیے بھی تیار ہونا جائز نہیں ہے. امتلاک کے مرد زن ہے، مرد عورتیں شادیوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں،
جیسے میں نے پہلے کہا نوجوان لڑکیاں بن سنور کر خوبصورت ہو کر فیشنی کپڑے پہن کر آ جاتی ہیں، یہ بھی بہت غلط قسم کی رسم ہے، زہرہ بندی ہے، بعض جگہوں پر لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہیں۔ ہماری جو شادیاں ہیں یہ شادیاں عبادت کا درجہ رکھتی ہیں، ہندوؤں کی شادیاں انجوائمنٹ کا درجہ رکھتی ہے، وہ سیر و تفریح ہوتی ہے، انجوائمنٹ ہوتی ہے، ہنسنا کھیلنا وہ کو ذہن دیتا ہے۔ مسلمان کے لیے ہنسنا کھیلنا ذہن نہیں دیتا۔ صحابہ کرام ایک موقع پر ہنس رہے تھے اور آپ کے ہنسنے کی آواز باہر آ رہی تھی، حضور علیہ السلام گئے اور بڑی سختی کے ساتھ ان کو منع کیا کہ آپ جو ہنس رہے ہو آپ کو موت سے کس چیز میں غافل کر دی ہے؟ کثرت الذکر غفلت الموت، زیادہ ہنسنا موت سے غفلت کی علامت ہے۔ جو آپ کی موت کو بھول جاتا ہے وہ زیادہ ہنستا ہے، کہنے لگاتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ہنسے ہو، ہنسنا ہے کہے لگائے ہو، یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور بھی رسومات ہیں، اور پھر یہ شرائط جو رکھی جاتی ہے، ڈیمانڈیں رکھی جاتی ہے کہ آپ کے نکاح کے موقع پر بھی زیور بھی ہوگا، جہیز بھی ہوگا، مکان بھی ہوگا، پلاٹ بھی ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کسی انسان کے بچے کو نہیں دے تو پھر آپ تجارت بھی کریں، جو کریں ہمیشہ کریں، لیکن آپ اگر اپنی بیٹی کسی انسان کے بچے کو بیاہ کر کے دے رہے ہیں تو یقیناً وہاں پر وہ اگر انسان کا بچہ ہے تو وہ آپ کی بیٹی کی ہر لحاظ سے عزت کرے گا، حوصلہ افزائی کرے گا، اس کا خیال رکھے گا، وہ کبھی بھی اس کو تنگ نہیں کرے گا۔ تو پھر یہ بیچ کی جو چیزیں ہیں، شرائط اور ڈیمانڈ، یہ ضرور آپ کو خراب کریں گے، یہ ضرور آپ کی زندگی میں آ کر پیچیدگیاں لائے گی اور یہ آپ کے رشتے کو توڑنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ لہٰذا شادی کو شادی بنائیں، تجارت نہ بنائیں، اور یہ بیچ کی جتنی شرطیں اور ڈیمانڈیں ہیں ان کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ تھوڑی سی بات فوجی کے حوالے سے کرتا ہوں، پھر حضرت قاضی صاحب تشریف لا چکے، انشاءاللہ وہ بھی بات کریں گے۔ فوجی کے اندر سب سے پہلے میں ایک پوائنٹ ہی بیان کروں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایک مرد فوت ہوتا ہے تو خواتین پورے گاؤں سے جاتی ہیں اور وہاں پر اس میت کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں، پہلے جا کر اس مرحوم کا دیدار کرتی ہیں اور پھر وہاں بیٹھ جاتی ہیں، رونا پیٹنا، گریبان کاٹنا، چیخنا چلانا، یہ سب غیر شرعی چیزیں ہیں۔ پہلی بات، عورت کا مرد میت پہ جانا ہی جائز نہیں ہے۔ مرد نے کفن نہیں دینا، عورت نے کفن نہیں دینا، عورت نے غسل نہیں دینا، عورت نے جنازہ نہیں پڑھنا، تو کام کیا ہے عورت کا؟ صرف رونا دھونا، گلے پھاڑنا۔ عورت کا مرد میت پہ جانا ہی جائز نہیں ہے۔ اگر عورت فوت ہو جائے تو چند بڑی خواتین جائیں اور اس عورت کو غسل دے، کفن دے، اس کو تیار کر کے مردوں کے حوالے کر دیں اور اس کو قبر کے حوالے کر دیں۔ اب اور مرد میت کو کہاں رکھا جائے؟ اس کو مردوں کے حوالے کیا جائے اور مردوں کے اس کو مجمع میں رکھا جائے۔ جو مرد بھی آئے اس کا دیدار کرے، پاس بیٹھے سورت پڑھے، دعا پڑھے، استغفار کرے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اور جب جنازے کا وقت ہو جائے جنازہ پڑھ کر فوراً اس کو دفنا دیا جائے، تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں جلدی کرو۔ نمبر 1 نماز میں جب اس کا وقت ہو جائے، نمبر 2 بے بیاہی لڑکی یا لڑکا جب ان کے جوڑ کا رشتہ مل جائے تو فوراً شادی کرا کے گھر سے رخصت کرو، اور نمبر 3 جنازے میں جب اس کا وقت ہو جائے تو جنازے میں تاخیر کرنا یہ خواہ گناہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جنازہ ہو یا فوتی ہوگی، کراچی سے سعودیہ سے اس کا کوئی بیٹا یا کوئی آ رہا ہے تو اس کا انتظار کیا جاتا ہے، وہ 2 دن لگ جائیں، 1 دن لگ جائیں، 10 گھنٹے لگ جائیں، اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اس نے آگے کیا کرنا ہوتا ہے؟ مردے کا منہ دیکھنا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، منہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، آپ کو قبر میں اتارا گیا، مٹی ڈالی جا رہی تھی، غزوہ بدر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اتنا انتظار، کائنات کے سب سے پیارے والد جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی پیاری بیٹی کے لیے پیاری بیٹی کا جنازہ نہیں ہوگا گیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے جنازے ہو جائے؟ یہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا کسی کے انتظار میں جنازے کو روکنا بھی جائز نہیں ہے، عورتوں کا جنازے میں جانا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ خواتین ہیں، آپ گھر کے ماحول کو بدل سکتی ہیں۔ تو آخری ایک پوائنٹیبل بات کرتا ہوں کہ جب آپ کے گھر میں کوئی میت ہو جائے، بجائے کھانے کی تیاری کرنے کے، بجائے دیگیں چلانے کے، بغیر یہ کرنے کے، آپ ایک ماحول بنائیں کہ جو شخص فوت ہو جائے
मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बच्ची हो, कोई भी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, लामहला उसकी ज़िंदगी में उसकी ज़ाती मलकियत की बहुत सारी चीज़ें होगी, वो तरका बन जाती है, वो विरासत बन जाती है। उनमें से किसी एक चीज़ को भी किसी के लिए भी, बेटी के लिए, बेटे के लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। उसका करना क्या है, उन सारी चीज़ों को इकट्ठा रखें और इकट्ठा रखने के बाद उनको जैसे ही जनाजा हो जाए, मर्द हज़रात वापस आए, इनको मजबूर करें कि इनकी विरासत को तकसीम करें, फिर उनकी विरासत को सही तरीके से तकसीम करें। सबसे पहला काम उससे ये होगा कि उसका जो कफन दफन का खर्चा हुआ वो निकाला जाएगा, फिर अगर उसके ज़िम्मे कोई कर्जा है तो वो निकाला जाएगा, फिर उसने अगर कोई वसीयत की है तो तीसरे मार्च से वो वसीयत निकाली जाएगी, और चौथे नंबर पर जितने भी शहीद वरासा मौजूद हैं, बाकी जो माल बच गया उनके ऊपर वो तकसीम कर दिया जाएगा। सहाबाए किराम का यही तर्ज़ अमल था, जब भी कोई फौत होता कफन दफन के बाद वो सबसे पहले मैयत के घर आते, सारे लोग मैयत के घर आते, वो चावल नहीं खाते, वो देगे नहीं खड़काते, बल्कि मैयत के घर आते और आ करके मैयत के सारे सामान को इकट्ठा करते। उसकी जेब से अगर इलायची का एक दाना भी निकले, आज के दौर में अगर उसकी जेब से नस्वार की पुड़िया भी निकले, उसको भी फेंका नहीं जाएगा, उसको तकसीम करते सहाबाए किराम। ये तीन काम करने के बाद चौथा काम जो होता था, उसकी विरासत को शहीद वरासा में तकसीम करके फिर अपने अपने घरों में जाते थे, और ये काम 3 दिनों के अंदर अंदर करना ज़रूरी है। जितना जल्दी विरासत को तकसीम किया जाएगा, मैयत को कब्र में इतना जल्दी सुकून भी मिलेगा और उसकी वो कब्र की और मनासब आसान होगी। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए।